الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا علی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ دی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، مالک الملک دا کرم ہے کہ جس نے سانوں سب نوں بیٹھ کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ پچھلے خطاب دے اندر نماز دے بارے کچھ عرض کر رہا سا، آج اسی موضوع نو اگے بڑھاندے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز بے جا، فضول اور ناشائستہ حرکتاں تو روک دی ہے، برائیاں تو بچان دی ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگ جڑے نماز دے پابند ہوندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا عشق انہاں دے دل دے اندر سچا اور پکا پیدا ہوندا ہے، پھر وہ ہر نازیبا حرکت تو، ناشائستہ حرکت تو وہ بچ جاندے ہیں۔ تو نماز لفظ صلاۃ تو عربی چ اس نوں صلاۃ کہندے ہیں۔ صلاۃ سواد لام الف تو بنیا ہے، جدا معنی دعا کرنا۔ نماز دا معنی، صلاۃ دا معنی ہے دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ جلانا، آگ میں جانا یا آگ کے سیک سے ایک ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا۔ جڑے لوگ پنجاب دے دیکھتے ہیں بانس وغیرہ کی لکڑیاں ٹیڑھیاں دیاں ہلکا ہلکا سیک دے کے انہاں نوں بالکل سیدھا کیتا جاندا ہے۔ تو نماز لغوی معنی جڑا ہے وہ دعا کرنا ہے۔ عربی لغوی معنی ہو یا شرعی معنی، بعض معنی ہوندے ہیں وہ شرعی ہوندے ہیں، مخصوص ہوندے ہیں۔ نماز ایک مخصوص عبادت دا نام ہے، جس طرح ہن تسی نماز جمعہ پڑھی ہے، مخصوص عبادت ہے۔ جمعے تو فارغ ہو کے عصر تک اور کوئی نماز نہیں، نوافل وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن نماز فرض جڑی ہے وہ ادا ہو چکی ہے۔ بعض معنی عربی دے اندر وہ مخصوص ہوندے ہیں، جس طرح ولی معنی دوست ہے، اولیاء معنی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر الا ان اولیاء کہ خبردار بے شک میرے دوست، تو دوست ولی صرف اللہ تعالیٰ دے دوستاں واسطے استعمال کیتا جاندہ ہے۔ عام ماحول دے اندر اسی اپنے کسی دوست ہوئے نہیں کہندے میرا ولی ہے، میرا اولیاء ہے، کیونکہ شرعی لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستاں واسطے خطاب فرمایا۔ اسی طرح نماز دے اندر جو لغوی شرعی معنی سارے پائے جاندے ہیں۔ دعا کرنا، نماز جس وقت بندہ پڑھ دے اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ دعا کر دے،
بلکہ نماز تو بعد دعا کرتا ہے، پہلے دعا کرتا ہے۔ سارے جہان واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نماز تو بعد۔ نماز وچ مانا دعا کرنا پایا جاندہ ہے۔ آگ میں جانا یعنی کہ بندہ جڑا سچے دل نال نماز پڑھدا ہے اس کے اندر عشق الہی دی ایک اگ جلدی ہے، تپش محسوس کردا ہے، اللہ تعالیٰ دی محبت۔ آگ میں جانا، آگ میں جلنا، اس دے گناہ، اس دیاں برائیاں جس طرح لکڑی نو اگ جلاندی ہے، اس طرح نماز جڑی ہے اس دے گناہ اور برائیاں نو جلا کے اور بندے نو پاک و صاف کر دی ہے۔ تو اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ آگ کے سینک سے لکڑی کو سیدھا کرنا۔ جس میں بندہ نماز پڑھنے والے بڑے بڑے نماز پڑھنے والے لوگ جڑے آکڑ خان ہوندے ہیں، ٹیڑے میڑے ہوندے ہیں، انہوں نماز پڑھ دے تو انہوں دے اندر عاجزی پیدا ہو جاندی، سیدھے ہو جاندے ہیں۔ نماز تو بغیر کئی آکڑ خان پھر دے، لیکن بار بار نماز پڑھنا مسجد دوسرے لوگاں نال مل کے جیسا نماز پڑھدا ہے، مساوات برابری دا اس کو سبق ملدا ہے، وہ آکڑ خانی اس دے اندر ختم ہو جاندی، تکبر غرور ختم ہو جاندہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب فرماندے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نماز دی صف سدھی ہوندی، بادشاہ بھی اس وچ کھڑا ہوندا ہے، فقیر بھی کھڑا ہوندا، امیر بھی کھڑا ہوندا، ہر طبقہ فکر دا بندہ، ہر جڑا نماز پڑھنے والا ہے مسلمان، ہر شعبے دا بندہ ایک صف دے اندر وہ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ تو ایک صف دے اندر کھڑے ہونے نا جہاں برابری دا سبق ملدا ہے تو او دے اندر ٹیڑے پن دور ہو جاندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز جڑا بے جا فضول باتاں اور ناشائستہ حرکتاں تو روک دی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ دنیا دے اندر دیکھے جنہیں بہت گمراہی، بلکہ گمراہی دے دانے کنارے تے پہنچے ہوندے سن، اللہ تعالیٰ دا انہاں تے کرم ہو گیا، نمازی بن گئے، سب انہاں چرکتاں دور ہو گیا، بعد جو مومنین اور مسلمین دے اندر اعلیٰ درجے ہوتے فائز ہوئے ہیں۔ اللہ والیاں دی بھی نشانی یہی رہی کہ فرائض تو علاوہ نوافل نماز دی طرح نیت باندھ کے انہاں خدا دے قرب واسطے، خدا دی یاد واسطے اپنا وقت خرچ کر دے سن، اور فضول گفتگو، فضول مجلس تو اللہ دی محبت جس وقت انہاں دے دلاں دے اندر روشن ہوندی سی، اللہ دی محبت نال دل منور ہوندے سن، رات دن جب موقع ملدا سی نماز پڑھنی، نفل پڑھنا ہے، اللہ والیاں دا بھی نشانی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جماعت فرماندے سن، ایک انصار لڑکا مدینے دا رہن والا، وہ نماز دے ٹائم دوڑ کے آندا سی، آپ دے پیچھے نماز پڑھدا سی، بلکہ بعض مفسرین فرماندے کہ نماز دے ٹائم وہ اتنی جلدی کردا سی کہ حضور دے بالکل پیچھے کھڑا ہو جانا سی، بڑے بڑے معزز صحابہ نو جگہ نہ دے، دوڑ کے اگے آ جائے، ایک نماز دا عشق۔ لیکن وہ بڑا گناہگار باہر نکلدا سی، اندر نماز پڑھنی، باہر نکلنا ہوئی چھل بٹے، راہ پھیری، چوری ڈاکہ جھوٹ فریب، اس کے اندر سب برائیاں موجود سن۔ کسی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے ٹائم میں دوڑ کے اگے آ جاندہ، باہر جاندہ، وہی اس دیا پرانیاں عادتیں۔ فرمایا کوئی فکر نہ کرو، سب برائیاں دی دعا جڑی ہے وہ نماز ہی ہے، اس کو آن دیو، پڑھن دیو۔ بس حضور دا ارشاد فرمانا سی، کسی نے آ کے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے توبہ کر لیتی ہے، سب برائیاں اس اندر دور ہو گئیاں، اور صرف وہ نماز پڑھدا ہے، اللہ اللہ کردا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ
کہ آثار پہلے تو ہی نظر آ رہے سن، آثار پہلے تو ہی نظر آ سکتے سن، کیونکہ ایک دل دے اندر دو خیال نہیں رہ سکتے، ایک کو برائی دی طرف سی، دوسرا نیکی دی طرف، دونوں محبتاں اس دے دل دے اندر پیدا ہو گیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ مبارک ارشاد فرماندے ہیں کہ ایک دماغ دے اندر دو خیال نہیں رہ سکتے، ایک موجود دوسرا غائب ہو جاتا، ایک موجود دوسرا فنا ہوتا ہے، ایک غالب دوسرا مغلوب ہوتا ہے۔ دو خیال تسی عام طور تے بھی دیکھیا، نہ انسان دے دو دل ہیں نہ دو دماغ ہیں، دو سوچاں دماغ دے اندر حقیقی اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ تو حضور دا بھی یہی ارشاد ہے کہ دو خیال اکٹھے نہیں رہ سکتے، چونکہ اس دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا عشق پیدا ہو چکا سی، عشق الہی دی محبت اس دے اندر پیدا ہو چکی سی، دوسریاں تمام محبتوں دے دل وچوں نکل جانیاں سن۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دی جڑی اگ ہے، جڑی اسی اگ جلاندے ہیں، اے جہنم دی اگ کولو 70 مرتبہ روز دعا کر دی ہے، پناہ منگ دی ہے کہ یا اللہ مینوں اس اگ دے اندر نہ داخل کرنا، یہ اگ جہنم دی اگ وچوں نکال کے کئی درجے دا سیک کم ہے، او دا سیک زیادہ ہے، تو اے اگ جس وقت اس تو جدا ہوئی تے 70 مرتبہ روز اگ ڈردی ہے جہنم تو کہ یا اللہ اس اگ چ مینوں شامل نہ کردا۔ تو جہنم دی اگ جڑی ہے وہ عشق مولا اللہ تعالیٰ دی عشق دی جڑی اگ ہے، جہنم دی اگ اس کو ڈر دی ہے، جہنم دی اگ اللہ دے عشق دے اگ تو خوف کھاندی ہے۔ اے انسان ہے، مومن ہے، حضور دا امتی ہے، حضور دا صدقہ ہے لوگاں نو کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے عشق دی او اگ او تپش اپنے سینیاں دے اندر برداشت کردے ہیں، اللہ دے بندے۔ رب تعالیٰ دا عشق، اس دا جلال نہ پہاڑ برداشت کر سکے، نہ سمندر، نہ زمین، کوئی چیز، ہر چیز جڑی ہے اس نے پناہ منگی کہ میں فنا ہو جاواں گی، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتے۔ تو جہنم دی اگ عشق مولا دے اگ نو برداشت نہیں کر سکتی، تو جس دے اندر عشق مولا دی اگ پیدا ہو جائے، تمام دوسرے جتنے خطرات اگیں نو مغلوب ہو جاندی، او غالب آ جاندی ہے، چونکہ اس بچے دے اندر گناہ بھی سن۔ اس دور وچ تسی دیکھیا بڑے بڑے گناہگار لوگ جہاں کسی ولی اللہ نال نسبت ہو جاندی، نیکاں دی صحبت ہی بیٹھنا شروع ہو جاندے، اچھے لوکاں دی مجلس ہی بیٹھ دے، گفتگو سندے، انہاں دی مجلس ہی جاندے، آہستہ آہستہ برائیاں ختم ہوندیاں، کیونکہ عشق مولا جس دل دے اندر داخل ہو جائے، جس دے دل دے اندر وہ روشنی پیدا ہو جائے، پھر تمام اجالے اندھیرے جتنے بھی ہیں، جالے غفلتاں سب وہ دور ہو جاندیاں۔ اے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز جڑی ہے بریاں باتاں، بریاں حرکتاں، بے جا حرکتاں، ناشائستہ حرکتاں، گفتگو تو وہ بچاندی ہے۔ یہ ہے نماز۔ نماز پڑھنے والے لوگاں دے اندر کیا ہوتا ہے؟ عشق مولا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر وقت لگن رہندی نماز پڑھنی، نماز پڑھنی۔ دنیا کتنے مصروف ہون اپنے کاروباری دنیاوی معاملات، لیکن اللہ اکبر دی آواز اذان دے جس وقت کانی چ پیندی ہے، دل ہی جاندی، وہ سب معاملات چھوڑ کے پہلے مسجد دی طرف رجوع کر دے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز دا اہتمام اتنا زیادہ فرمایا، اتنا زیادہ قرآن عظیم دے اندر تاکید فرمائی نماز دی اور اہتمام فرمایا کہ کسی اور عبادت دا اتنا اہتمام نہیں فرمایا۔ ہر چیز دی قضا ہو سکتی ہے، پیسے کول نہیں حج دی قضا ہے، کوئی ضروری نہیں، مال دولت ہے حج کرو،
صحت تندرستی ہے روزہ رکھو، نہیں ہے صحت تندرستی کوئی عمر دا ایسا تقاضا آ جاندہ ہے حصہ بڑھاپے دا، او دا فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ دولت ہے سال بعد زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کلمہ شریف پڑھنے والے بندے واسطے نماز اتنا ضروری اور اہم رکن اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہر رسول ہر صورت نماز واسطے تاکید فرمائے گی۔ نماز واقعیم الصلاۃ واقعیم الصلاۃ واقعیم الصلاۃ، اودی حکمت اودی وجہ کہ روز 5 مرتبہ نماز پڑھنے نال ایک تو اللہ تعالیٰ دا عشق، دوسرا دا اندر صاف ہوندہ رہتا ہے۔ ممکن ہے کوئی حج کر کے آئے سال بعد وہ حج دے او جو عشق و محبت جذبات سن وہ دے سرد پہ جان، کمزور پہ جان، ہو سکتا ہے اس کو کوئی گناہ سر زرد ہو جائے، لیکن فجر پڑھنے والے نو انتظار زور دی رہندی، زور والے نو اثر دی رہندی، اثر والے نو مغرب اور عشاء دی انتظار رہندی۔ نماز ایسی محبوب چیز ہے جس طرح تھوڑے گھر کسی محبوب مہمان نے آنا ہوئے، وہ اطلاع کر دے میں آنا ہے تو اسی وہ دے انتظار وچ رہو گے، انتظار وچ رہو گے، کھانا دانا صفائی جو معاملات ہوں گے۔ اسی طرح اللہ دا عاشق جہاں نماز پڑھنے لے وہ نماز دے انتظار وچ رہندا ہے۔ وضو کرنا، پاک جگہ دیکھنا، مسجد کی طرف سفر کرنا، نماز پڑھنی، اے سفر اور اے عشق جڑا ہے جڑا اس انتظار ہی ہے، اس رستے کوئی گناہ نہیں برائی نہیں، وہ خود بخود دائیں بائیں گناہ برائیاں تو بچدا جاندہ ہے۔ اگر رستے کوئی شیطان کوئی برا مل بھی جائے وہ کہنا میں نماز واسطے جا رہا، نماز واسطے جا رہا۔ اس وقت دوستہ اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھ دیاں اللہ اللہ کر دیاں سنوں بچائیو انہاں گناہاں تو بچاؤ، وہ ایسے گناہ تو بچنے دی کوشش کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا اتنا اہتمام فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی معراج شریف شروع ہو رہی ہے۔ باقی عبادتاں زمین تے فرض ہوئیاں، نماز روزہ تمام اے آسمان دے ہوتے آمنے سامنے بیٹھ کے اے گفتگو ہو رہی ہے رب تعالیٰ دے دل آمنے سامنے۔ تو حضور علیہ السلام نو معراج دا حکم ہویا، مورخان مفسرین نے محدثین بہت تفصیل نال واقعہ بیان کیتا ہے، مختصر تھانوں سمجھانے واسطے عرض کرانگا کہ اس دور دے کوئی وزیر اعظم وزیر بادشاہ کوئی پیر فقیر کوئی لوکاں دے جو عزت دی نگاہ والا کسی جگہ جاندہ ہے بڑا استقبال ہوندہ ہے، اہتمام کیتا جاندہ ہے، استقبال کرنا۔ تو استقبال کرنا اللہ والیاں دا یا دنیا دا جو بھی ہے اللہ والیاں تو دنیا والیاں بھی نقلاں کر لیتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ دی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا حضور نو معراج اوپر بلایا تو آپ واسے اہتمام فرمایا، فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد حرام قبلہ شریف خانہ کعبہ تو حضور بیت المقدس ہی تشریف لائے گئے۔ پہلا استقبال اس جگہ آیا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بیت المقدس کے اندر حضور تشریف لگے، ایک طرف دیکھا حوران جنت، جنت دیاں حوران لا تعداد بیٹھیاں، پوچھا بھئی تسی کون ہو؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوران جنت ہاں، کس واسطے آئیاں ہوں؟ کہ آپ دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے آئیاں، اسی آپ دے امت اور مومنین دیاں حوراں واسی۔ حضور علیہ السلام دا جب استقبال ہو رہا ہے پہلا وہ نماز ہے جی، اگے دیکھا کچھ فاصلے تے ایک بزرگ کھڑے ہیں، ایک بزرگ کھڑے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نو پوچھتے ہیں ارشاد فرمایا اے کون ہیں؟ انہاں فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑے بابا اے آدم علیہ السلام ہیں، تھوڑی جد امجد والد تھوڑے بابا آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام نو دیکھا تو نماز دی حالت وچ سن، نماز پڑھے سن۔ اگے حضور تشریف لگے ایک اور بزرگ دیکھے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا جد الانبیاء نماز پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
آدم علیہ السلام ہی نماز دی حالت وچ استقبال فرما رہے، ابراہیم علیہ السلام ہی نماز دی حالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے۔ اگے دیکھا ایک اور بزرگ، پوچھا ہے کون ہے نماز پڑھے سن، کیا اے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس تو بعد آپ تشریف لے گئے، بیت المقدس دیکھدیاں کھچا کھچ ہر طرف پار گیا، آسمان دے دروازے کھل گئے، ملائکہ آ رہے، بیت المقدس دے اندر جگہ نہیں، ہوا چ معلق صفاں تیار ہو رہی ہیں۔ جبرائیل امین نے آزان دیتی، اے جڑی آزان دیندے جبرائیل نے آزان دیتی، بیت المقدس ہی پہلی آزان۔ جبرائیل امین نے آزان دیتی، ان صفحہ تیار ہو گیا، مسلح خالی ہے کہ سب انبیاء دیکھ رہے، اولیاء مومنین جو بھی اس ارواح حاضر ہوئے، سب ان جماعت کون، جبرائیل اذان دیتی کہ یا رسول اللہ آگے تشریف لے آئے، امامت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی، نماز دی 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی۔ امامت تو بعد جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج دیکھے آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا کنہ نے؟ کیا 1,24,000 پیغمبر نبی رسول کم و بے جتنے سب اس جگہ حاضر ہیں، اور تمام آسمان دے فرشتے جتنے بھی قیامت تک دے فرشتے سب نے آپ دے پیچھے اوران جنت نے بھی نماز پڑھی، اور آسمان تک صفاں لگیاں، ہر طرف صفائی صفاں، رسول پاک نے نماز پڑھائی۔ یہ تمام نماز اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنی ملاقات واسطے اپنے محبوب نو بلایا، اور پہلے کیا نماز پڑھو، امامت کراؤ۔ اس تو پہلے جس وقت مکہ مکرمہ تو حضور چلے، تو بعض روایات اندر میں پہلے یہ بھی پڑھیا بھی سنیا کہ اتھے بھی حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، آپ آرام فرما رہے سن، جبرائیل آئے اور وضو فرمایا، حضور نے 2 رکعت حرم ہی پڑھیاں تے آپ دا سفر مبارک شروع ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ دی طرف جس وقت روانہ ہو لگے تو پہلے آپ نے نماز نفل ادا فرمایا، پھر اس تو بعد بیت المقدس دے اندر آپ دی سواری پھر آسمانہ دی طرف روانہ ہوگی، سب فرشتے انبیاء اور سب آپ دے نال چلدے چلدے آسمان اتے پہنچے۔ بیت المعمور آسمان دا جڑا کعبہ ہے، ایک کعبے تو آپ چلے کعبۃ اللہ تو دوسرے کعبے بیت المقدس پہنچے آپ، اتھو چلے پھر تیسرا کعبہ جڑا ملائکہ دا بیت المعمور آسمان، اسی خانہ کعبہ دی سیدھی بالکل اوپر ہو قبلہ ہے، اتھے آپ تشریف لگے، اتھے نماز ادا فرمان لگے، دیکھیا بہت سارے لوگ نورانی صورتاں والے کھڑے ہیں، نورانی چوگے لباس پہنے انہوں نے، نورانی داڑیاں انہوں دی شکلاں صورتاں نورانی کھڑے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے تھوڑی امت دے متقی پرہیزگار مومن لوگ۔ بہرحال دنیا ہے، اس دنیا دے اندر اپنے تعلقات اللہ دی رضا دی خاطر جڑے انہاں نوں برقرار رکھیا کرو، مومناں نال کسے دی شادی ہوئے، بیاہ ہوئے، کوئی فوتگی ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، رشتہ داراں وچ مومناں نال کفاراں نال ضرورت نہیں ہے، وہ انہاں نے جتنا بھی کرو گے آخر دے نقصان ہی پہنچا سن۔ مومنین نال مسلمین نال اپنے عزیز و قارب نال حقوق العباد جسوں عباد جمع عبد، عبد میں نے اللہ تعالیٰ دے بندے، اللہ تعالیٰ دے بندیاں نال اپنے تعلقات جڑے ہیں وہ درست رکھا۔ حضور جس بیت المعمور تے تشریف لے کے نورانی صورتاں والے لوگ، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دی امت دے نیک لوگ ہیں۔ دوسری طرف دیکھیا سیاہ چہرے، سیاہ لباس اور خستہ حالیچ لوگ کھڑے، اجے نماز ادا نہیں فرمائی، پوچھا اے کون لوگ کھڑے؟
عرض کیتی اے تھوڑی امت ہے گناہگار لوگ ہیں. حضور نے نماز اپنی روک دیتی گناہگاراں دی. پہلے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رب العالمین انہاں نوں بخش. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے کتنا اہتمام فرما رہے. سفر روک دیتا, سدرۃ المنتہا جانے آپ نے آگے. سفر رک گیا, جبرائیل کھڑے, انبیاء دیاں سواریاں سب فرشتے ملائکہ کھڑے. حضور نے عرض کیتی یا رب العالمین پہلے میری اس امت نو بخش, پھر میں اگے نماز پڑھاں گا, اگے سفر جاری. ہن اللہ دی ملاقات کرنے واسطے جا رہے تو بیت المعمور تے حضور ٹھہر گئے, رک جاندے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ حبیب آج آ رہے ہو, جاؤ بخش دیتا. کوئی خاص مہمان کسی کو لا جاوے, اپنا محبوب آئے جو سفارش جو عرض حوال کرے اپنے مالک کے. دنیا لے جرے نو بخشش کر دیں تو وہ تے رب دی ذات ہے, بخشنے والا ہے, رحیم اور کریم ہے. بس انہاں دے چہرے نورانی ہو گئے, انہاں دیاں لباس نورانی ہو گئے. اتھے بیت المعمور دے اتے آپ نے جا کے دعا فرمائی, سارے اللہ تعالیٰ فرمایا میں بخش دیتے. اتھے نماز تو بعد آپ دا سفر پھر سدرۃ المنتہا شروع ہو جانا ہے. سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام آ گیا کہ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں اکیلے آپ جاؤ, میری تھے بس ہے. کیا ہے دوست, تسی گائیڈ کرنے والا ہوندہ ہے نا, رستہ دسنے والا, تو وہ گائیڈ کرنے والا غلام بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, خدمتگار بھی ہو سکتا ہے. اے نہیں کہ جبرائیل ساڑھے حضور تو بہت بڑے سن, سارا کچھ جو دس رہے سن, اتھے تسی حضور دا اور جبرائیل اور تمام انبیاء دے مقام نو سمجھنا. اس جملے چ جبرائیل نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے تو اگے نہیں جا سکتا, اس تو اگے ایسا مقام ہے جتھے کوئی نبی بھی نہیں جا سکیا آج تک, کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکیا. کیا آ جا نال کہ حضور میں ایک بال برابر اگے جاواں گے میرے سارے پر جل جان گے. جبرائیل دے پتہ نہیں کتنے 100 پارے نے اپنے بیان ہی اکثر فرماندے رہندے, 600 پار, بعض نے کتنے بتائے. کیا کہ سارے پر جل جان گیا. ہن حضور اے جڑا مقام ہے اے صرف مخصوص آپ واسطے ہے, کسے واسطے نہیں. بس اس مقام تو اگے حضور تشریف لے گئے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس مقام تو اگے جیسا میں گیا تو میں دیکھتا ایک بڑا وسیع میدان ہے, اتنا وسیع میدان, اس کو خطیر القدس کیا جاتا ہے. اس میدان جتھے کوئی بھی نہیں گیا, اتھے اللہ تعالیٰ نال آمنے سامنے ساڑی ملاقات ہو جاتی. پہلے آواز آندی ہے, پھر ملاقات ہوندی. رب دے دیدار دے اندر حضور جہاں او محو ہو گئے, مستغرق ہو گئے اللہ دے دیدار دے وچ. رب دے دیدار آمنے سامنے ہویا, بس سب کچھ یاد نہ رہا. اس محبت اس عشق دے اندر حضور اللہ دا دیدار کر رہے ہیں. وہی دیدار کردیاں گفت و شنید جو بھی گفتگو ہوئی, میں تے نہیں جانتا اتنی گفتگو. اللہ دا محبوب راز دی گفتگو سی بات. قرآن پاک وچ گفتگو آئی الف لام میم, راز ہے کوئی, الف لام را یا راز ہے. اس کا ترجمہ مفسرین بھی اپنا بس لا چکے. اے حروف مقطعات جنہیں اے صرف حضور اور اللہ تک راز ہے. جبرائیل نو ہی نہیں پتہ لگا کہ راز ہے, کیونکہ حضور اور اللہ دے جانے جان والا یا جانے لے جان والا ہیں جی پہ تو ہی جاندے ہیں. اسی دوران گفتگو جس واپسی ہو لگی, اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب جا رہے ہو 50 نمازیں, 50 نمازاں تھوڑے تے میں فرض کر دیا, خود بھی پڑھ دے رہنا, اپنی امت نو بھی پڑھانا. 6 ماہ روزے بھی اتھے نماز دا بیان, 50 نمازاں خود بھی پڑھ دے رہنا اور اپنی امت نو بھی پڑھانا. حضور خوشی نالو نمازاں لے کے واپس آئے. چوتھے آسمان تک سارے انبیاء گئے,
حضور دی سواری نال جس طرح سارے کسی ودیا بیت المقدس تو جس حضور اوپر گئے چوتھے آسمان تک سب نبی آم نال گئے اتھے سارے رک گئے حضور اسی تو اگے نہیں جا سکتے بس اتھے تک ساڈا مقام ہے ہر بندے دی ایک حد ہوندی نا ہر انبیاء دی اور موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان ہوتے ٹھہرے یا بعض کتاباں دے اندر مفسرین فرماتے چھٹے آسمان تے جس حضور واپس آئے چھٹے آسمان ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاس گئے سو بہت گفتگو ہوئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر ہی تمنا رہی کسی طرح اللہ دے نال آمنے سامنے ملاقات ہو جائے میری لیکن یہ ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم واسطے رکھی سی کہ پردہ جڑا ہے صرف آپ واسطے سی کوئی نہ فرشتہ گیا تے نہ کوئی نبی گیا واپس آئے چھٹے آسمان ہوتے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ملے پوچھا گئے سو دوست کو لے جاندہ ہے کوئی تحفہ ملدا ہے تھانوں کوئی تحفہ بھی ملیا اوپروں کیا 50 نمازاں ملیاں کیا یہ تے بہت زیادہ ہے جلدی جاؤ اے زمین تو جانا مشکل ہو سی نزدیک تو ہی موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اتھو ہی کیا جلدی جاؤ یہ تے بہت زیادہ ہے نہ دی بخشش کرو میری امت 2 نمازاں فرض ہوئیاں سن نہیں پڑھ سکی تے 50 قسطاں پڑھ سن دن رات 24 گھنٹے حضور علیہ السلام نے خیال آیا بہت زیادہ نمازیں آپ واپس تشریف گئے محبوب کس طرح آنا ہویا واپس کہ یا رب العالمین بہت زیادہ ہیں اچھا 5 معاف کیتیاں 45 لے جو پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کیا جاؤ یہ بھی بہت زیادہ ہے بخشش کرواؤ خیر حضور آندے رہے جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے 5 نمازاں رہ گئیاں 5 رہ گئیاں تو موسیٰ علیہ السلام کیا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے محبوب اے بھی زیادہ جاؤ تسی ایک چکر پھر لگاؤ انہاں کیا ہن مینوں شرم آندی رسول پاک فرمایا ہن شرم آندی 5 چون میں کہ بخشش کراں بعض کہندے حضور ایک پھیرا لاندے بھی صاف ہوندے ساڈی آسانی ہو جاندی حضور ایک پھیرا اور لاندے اے بھی چلیاں جاندیاں ساڈی آسانی ہو جاندی نہیں پڑھنے والے پر اے پھیرا نہیں لگا دوبارہ اللہ فرمایا نہ میرا کلام بدل سکتا ہے نہ محبوب دا کلام بدل سکتا کیا اچھا محبوب ان 5 رہ گئیاں نہ تھوڑا کلام بدلے نہ میرا کلام بدلے میں 50 فرض کیتیاں تسی 5 کرائیاں جاؤ پھر جرا 5 پرسی سواب میں 50 دے سانا اس وقت میری بات بھی نہ بدلے اوپر لکھا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیاں باتاں نہیں بدل سکدیاں ذالک والفوز العظیم ہے اوپر سامنے لا تبدیل لکلمات اللہ خدا کی باتیں نہیں بدل سکتی جو اللہ فرما دے فرمایا میں فرمائیاں 50 رہ گئیاں 5 ہون اے میری گل نہیں بدل سکتی جرا 5 پرسی سواب 50 دائی میں سی جرا 5 قضا کرسی او سزا 50 دی پاسی سزا دا بھی سن جرا 5 چھوڑ سی اس سن پہ ڈنڈے جرین وہ 50 جتنے پیسن پھر یہ ہاتھ پیر آنکھ زبان کوئی چیز ساتھ نہیں دے لگی یہ دشمن بن جاسن سارے ہاتھ بھی بولنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ اس میرے نہ لے کیتا بندہ کیسی ہاتھ میرے ہیں اس دن بھی دشمن بنے ہو سن وہ پہن پائی رشتہ دار عزیز تے چھوڑو پیر جنہیں بندہ اسے کہندے نا بادشاہ سرکار کہندے اس پہلا تے سنوں کنٹرول ہے جسم تے پیر جنہیں دشمن بن جاسن یا اللہ یہ میرے نہ چل کے فلانی جا چوری کرن گیا سی اکھاں ساتھ نہیں دے لگی ہیں بھی دشمن بن جاسے انہاں نال تاڑدا ہوندا سی دیکھدا ہوندا سی کوئی چیز اپنا ساتھ نہیں دے لگی جدا ہر چیز جڑی ہے وہ ساتھ چھوڑ دے سی کوئی چیز تعاون نہیں کر لگی ہون نکتہ اسی چیز سمجھنا ہے دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے جیسا 50 نمازاں فرض ہوئیاں
کیا موسیٰ علیہ السلام زیادہ سمجھدار سن جڑے بار بار بھیجدے رہے؟ حضور نو اس چیز دی کوئی سمجھ نہیں سی؟ گل اے نہیں، حکمت اے سی کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے جس وقت حضور علیہ السلام نو دیدار رب العالمین ہو رہا سی، اس نور دے وچ آپ دیدار نور وچ نور مل گیا جس وقت اس لئے آپ اس دیدار ہی اتنے محو ہو چکے سن، سرور آ چکا سی کہ 50 چھوڑ کے 50,000 بھی تحفہ ملتا تے آپ نے قبول کر لینا سی، کیونکہ اس لئے سامنے رب دا دیدار سی۔ اے دیدار اے ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے بارے مائی زلیخا نو بیبیاں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں کہ تسی یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھ کے تسی سب کچھ بھول گئے ہو۔ انہاں کہا یوسف دا حسن و جمال میں دیکھ کے میں نہیں بھولیاں، ذرا آؤ کل میں تھوڑی دعوت کر دیاں۔ فروٹ منگوایا، پلیٹ ٹریواں سجا دیتیاں، پیالے او جڑے پلیٹاں ایک ایک چھری رکھ دیتی، کیا ان بیٹھ جاؤ میں یوسف نو بلاساں دیکھنا۔ ساریاں لینوں لین بیٹھیاں، جناب یوسف علیہ السلام نو باہر کڑیا سامنے آئے، عورتاں نو کیا فروٹ کھاؤ، عورتاں انہاں دا دیدار جمال دیکھدیاں دیکھدیاں وہ بجائے فروٹ کٹنے دے اپنیاں انگلیاں ہی انہاں کٹ دیتیاں، انہاں نو ہوش ہی نہ رہی۔ اس دیدار دے وچ اتنیاں مدہوش ہوئیاں کہ انہاں نو انگلیاں دا درد ہی نہیں ہویا، بعد ہی پتہ لگا کہ انگلیاں کٹیاں گئیاں۔ اے ایک یوسف علیہ السلام دا دیدار ہوئے تو انگلیاں کٹیاں جان پتہ نہیں لگدا، تے جڑے محبوب نو سامنے رب دا دیدار ہوئے او 50 نمازاں دی کس طرح وہ تے شکر کیتا انہاں اللہ دا دیدار ہویا۔ 50 نمازاں کے چیز ہے انہاں واسطے؟ شیری فرہاد درد و وامق ایسے ہی دو چار ہیں ہم۔ شیری فرہاد دا واقعہ ہے، فرہاد نو شیری کیا کہ پہاڑ کھودو، اس پہاڑ کھودنا شروع کر دیتا۔ شیری نو دیکھ کے حالانکہ پہاڑ کھودنا اس دے بس دی بات نہیں سی، اس دے عشق چتنا محو ہو گیا۔ او دم فقیر ہویا، اس بلخ دے بادشاہ دی بیٹی دیکھ لیتی، اس کیا میں تاں شادی کرساں پہلے سمندر خالی کر۔ وہ ڈبہ لے کے سمندر خالی کرنا شروع کرتا اس دیش، انہوں یہ نہیں پتا کہ سمندر خالی کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح مجنون صاحب ہوئے، لیلہ صاحب دے عشق وچ انہاں کیا گوشت دا ٹکڑا کر دو، انہاں سارے بدن دے گوشت دے ٹکڑے کر دیتے، انہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ ہیر رانجھا ہوئے، رانجھا صاحب مندریاں پا لیتیاں، کان پھڑوائے، انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا۔ اے دنیا دے وچ رہن والے، دنیا جس دا رب دا جمال دیکھا، جو ڈائریکٹ اللہ نو نہیں دیکھا، رب دا جمال دے کے اس عشق اتنے محو ہو گئے کہ کسے انگلیاں کٹ لیتیاں، کوئی سمندر خالی کر رہا، کوئی پہاڑ کھود رہا، کسے کان پڑوائے، کسے گوشت کٹایا، انہاں نو ہوش نہیں آئی دنیا دے وچ۔ تے جنہاں نو رب دا دیدار ہو رہا ہوئے انہاں نو کس طرح ہوش رہ سکتی؟ دنیا دے وچ رہ کے انہاں نو ہوش نہیں آئی۔ اسی طرح بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سید بادشاہ، انہاں مرشد رسول پاک دا نور دیکھ لیتا تے ساری عمر نچدے رہے، ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں میں سید ہاں یا چودھری ہاں، راجہ ہوں، کوئی چیز ہاں، میں دنیا دی جو شخصیت سی انہوں ختم کرتا، کہنے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو 50 نمازاں حضور نو رام دا دیدار ہو رہا سی، اس دیدار ہی جڑا تحفہ ملے ہوں تسی بیٹھے ہو، کوئی تحفہ مل جائے، روٹی ایک کھانی ہوئے 10 دے دیا، چولی اگر رکھو 10 ہی لے لو، انکار دی تے جگہ نہیں نہ ہوندی۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام دے جانے نال پھر اسی چک اور حکمت سی، رب دا دیدار جیسا حضور نے کیتا تے جدا ہونتے پھر دل تے نہیں کردا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان اوپر گئے، پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چارج کیتی کہ یا اللہ میں جنت دی سیر کرنا چاہتا، جنت دیکھ، کیا تسی جنت دیکھو گے تو پھر واپس نہیں آؤ گے؟ اس وقت جنت سب تو پہلے
محبوب کریم دی امت داخل ہوئے گی پھر جنت ہی سارے جان گے کیا وعدہ ہے میں واپس آواں گا اللہ فرمایا وعدہ کرو واپس آسو جی واپس آسا حضرت ادریس علیہ السلام جنت دی سیر واسطے تشریف لے کے اوپر جس طرح گئے ہوں واپس آنے تے دل نہ کرے ہوں یا اللہ کی کرا اللہ تعالیٰ ان ویکھ رہے نے واپس سے جانا کو نہیں جتیاں لا دیتیاں جنت دے باہر کدھر اتھے ہی کیا جاؤ واپس آگے رستے چاہے اللہ میریاں جتیاں اتے ہیں انہوں جنت جاؤ جتیاں پہنو کیا وعدہ واپسی دا سی واپس آ کے اور میں واپس آیا اتھے وعدہ نہیں لیتا سی ان رہنا ہی میں جنت ہی چاہے حضرت ادریس علیہ السلام جنت ہی زندیاں چلے گئے کیا واپس آ گیا جرا وعدہ کیتا سی وہ پورا ہو گیا ان اسی طرح اللہ دے وعدے ہیں اللہ دیاں باتیں ہیں اللہ دے دوست ہیں اللہ دے محبوب ہیں او دے راز اساں جتیاں جا کے لائیے کسی مسجد دے اندر یا دربار تے اوہی جتیاں امام صاحب لائے پہلے سانو ٹھوک سن دس بھی ہیں جی پہلے سانو پیسن او اللہ دے محبوباں دیاں جتیاں جڑیاں انہاں دی بھی بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام نو رب دا دیدار ہویا جس وقت کہ موسیٰ اپنے جوتے پیچھے اتار دیو جوتے پتہ نہیں سی کہ حکمت سی جوتیاں موسیٰ علیہ السلام پیچھے اتار دیتیاں رسول پاک جا لگے جوتا مبارک اتارا لگے اپنا نالین کیا جتیاں سمیت آؤ چھوڑیاں جتیاں واسے عرش تے آسمان ترسدے پہ ہیں قدم مبارک اے رب دیاں حکمتیں رب دیاں تو 5 دفعہ 5 نمازاں رہ گیاں کئی چکر لگائے ہون پتہ نہیں کتنے چکر لگائے 5 معاف ہون یا بعض کہندے 5 واری تے بعد 9 5 یا 45 9 5 جاندے بار بار جانے نال 5 نمازاں جس وقت رہ گئیاں تو او مفسرین فرماندے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کہہ سکتا سی جاؤ محبوب 5 نمازاں بس 45 معاف ہیں 5 نمازاں 5 معاف کرنے چاہے حکمت سی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیدار دی لذت آ رہی سی تو 5 معاف کرا دیا پھر جاندے سن دیدار کردے سن درو رب دیدار کردہ سے درو رب دا محبوب دیدار کو دفعہ معاف ہو کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہے جی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں لمحہ ایسے لمحات سن کہ وہ ایکو دفعہ 45 معاف کرا سکتے سن رب نے 5 ہی دنیا سن معاف کر سکتا سی رب نو تو پتا سی نا رب تو کوئی علم پوشیدہ تے نہیں کہ رہنیاں 5 ہی ہیں آدم علیہ السلام نو جس وقت بنانا سی جب بنائے ہی نہیں سن تو فرشتیاں نال مشورہ آیا انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین اوپر خلیفہ بنانا چاہتا آدم علیہ السلام جے پیدا نہیں ہوئے بنائے نہیں گئے دنیا تے آئے جی مشورہ پہلے ہویا کہ زمین واسطے خلیفہ بنانا ہے بعد آدم علیہ السلام جس وقت دنیا دے ہوتے تشریف لے آئے تو بانا بن گیا جنت دانا گندم کھادا تاں زمین تے آئے دانا گندم پہلے اسے اسے بنیا سی گندم اساں واسطے ہی بنیا سی کھانے پینے سے اس جہان نو سجانے واسطے کہندے آدم علیہ السلام کو غلطی ہوگی دانا نہ کھاندے تو اسی بھی سارے جنت ہی چوندے تسی کتھوں جنت ہی چوندے پہلے مشورہ ہی زمین استے ہویا سی کہندے آدم علیہ السلام دانے نہ کھاندے آج اساں پریشان نہ ہوندے جی سارے جنت ہی بیٹھے ہوندے آدم علیہ السلام دی وجہ تو سارے نکلے وہ آدم علیہ السلام دی وجہ کیڑی ہے وہ دنیا تے آئے نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ مشورہ کیوں نہیں کھا رہا ہے کہ میں دنیا واسطے بنا رہا ہوں خلیفہ تسی کتھوں جنت ہی چوندے وہ خلیفہ صاحب پہلے ہی دنیا واسطے آئے آدم علیہ السلام کہندے آدم علیہ السلام نہ کھاندے تو آج اسی بھی جنت ہی سیراں کر دے تسی جنت ہی سیراں کرو نہ مسجد دے اندر آج جو نمازاں پڑھو اللہ اللہ کرو جنت ہی سیراں کرو تسی تو حکمت ایسی اسی کہ رسول پاک بار بار جا رہے سن کوئی خاص مہمان آ جائے نا وہ ودیا ہو کے چلا جائے تھوڑی دیر بعد کوئی شے بھول جائے دوبارہ بوہا ٹھکورے تو وہ پہلے تو بھی زیادہ خوشی ہوندی اے لو جی سامان بھی لو بڑا دل خوش ہویا پھر تھانوں تک لیتا تے جنہیں رب نو تکیا
رب دے محبوب نو تکیا او دا دل کس طرح جا سکدا کسے گناہ غلطی برائی دی طرف ہیں جی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز جڑا برائیاں بے جا حرکتاں ناشائستہ حرکتاں تو بری گفتگو تو بچاندی ہے نماز پڑھنے والا چلدیاں پھردیاں جڑے پکے نمازی ہیں وہ تو جاندے کئی دفعہ دل ہی چلدیاں پھردیاں جی مولوی صاحب سورۃ قل اللہ پڑھی وہ ویسے بھی پڑھ دے رہندے لا الہ الا اللہ دا ویسے بھی انہاں دا دل جڑا ہے وہ ہر وقت ادھر لگا رہنا اللہ دی طرف تو حضور جڑا 5 دفعہ 5 نمازاں بار بار جانے نالے بار بار دیدار ہو رہا سی بار بار دیدار ہو رہا سی جانے نال اس واسطے نمازاں بھی معاف ہو رہی ہیں دیدار رب دا دیدار بھی ہو رہا تو حضور نے اتھے دیدار کیتا اس مقام اتھے جتھے جبرائیل انبیاء سب فرشتے کسے دی پہنچ نہیں سی تو حضور نے ارشاد فرمایا جناب رسول پاک نے دیدار فرمایا میرے امت دے مومن جڑے سچے نمازی ہو سن سچے پکے اللہ دے عاشق ہو سن 5 دفعہ مسجد جا سن 5 دفعہ اللہ دا دیدار کر سن اگر وہ اللہ دا دیدار نہیں کر سکتے تو اللہ انہوں نے دیکھدا پیا ہوندا ہے اس واسطے نماز دی نیت حضور فرمایا نیت باندھ لو پھر نماز دے جتھے رکوع سجود نظر اتھے رکھو انج نہ دیکھیا کرو کئی میں دیکھے بڑھے نماز نیت کیتی ہوندی کدے ادھر دیکھ رہے کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے گھڑی ادھر اللہ فرماندا ہے اس ٹائم اے بندے تو نماز نیت کیتی تو مینوں دیکھ رہا ہے میرا دیدار کر رہا ہے میں تیرا دیدار کر رہا میرے تو زیادہ تینوں کہڑا اچھا لگا کہ کھر کھر ہوئی تو کدے ادھر دے دے کدے اللہ دا دیدار ہٹ جاندے سامنے دیکھ جو مرضی کر اس واسطے نماز دے دوران کدے اکھ نہ پھیرو یہ مسئلہ تھانوں نال گفتگو مسئلے بھی کدے اکھ نہ پھیرو بس جتھے نظر ہے سجدے والی جگہ اتھے ہی رکھو گود وچ نظر رکھو سامنے کوئی آوے جاوے جو مرضی پیا کھور کھار ہوندی رہے شور شرابہ ہوئے نماز دی نیت کر لیتی بس نظر اپنے سامنے اس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو دیکھ رہا ہوندا ہے اور جڑے اللہ دے بندے ہوندے اللہ نو ہی دیکھ رہے ہوندے مومن جناب علی فرماندے میں اس وقت تک سجدہ نہیں کردا جدوں تک رب نہیں نظر آندا اللہ دے ولیاں نو رب نظر آندا سی سجدے وچ پے جاندے سن سجدہ کردے سن اسی طرح جے سچے مومن نماز پڑھتے تسی دیکھیا اسی خشوع و خضوع نال کئی بندے کھڑے نماز ہی پڑھ رہے ہوندے انہاں نے اپنی ہوش ہی نہیں ہوندے تو اسی تیز ادھر ادھر اتیا بیٹھا تے او رام نال لگے ہوندے وہ کیوں رام نال لگے ہوندے خشوع و خضوع دا مطلب انہاں نوں اللہ تعالیٰ دے عشق دی عبادت دی لذت آ رہی ہوندی ہے ایسی نماز پڑھو کہ نیت کرو پھر تھانوں رب دے دیدار دی لذت شروع ہو جائے میں عاجز مسکین میں رب تے نہیں دیکھا لیکن جدوں مرشد دیکھدا سا تے مینوں بڑی لذت آندی سی اور ایسی لذت مینوں کہ اج بھی میری اکھاں دے سامنے دنیا تو 20 سال ہو گئے پردہ کر کے جدوں بھی میں چلدا پھردا انہاں دی صورت مینوں اسے صورت وچ نظر آندی ہے اس صورت نو جانے آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں مرشد دی صورت وچوں رب نظر آ جاندے جنوں رب نظر آ جائے اودیاں آکھاں ادھر ادھر نہیں پھردیاں پھر اور جدھر بھی جائے چلدیاں پھردیاں وہ مرشد دی صورت ہی ہوندی ہے پچھلے ہفتے ایک بندہ میرے کو آیا وہ کہندا حضور مراقبہ کے شے ہوندی وہ میں تے انہیں مراقبے والے تے نہ چکراں چ پیا ہی نہیں ہے مرشد ایک نگاہ کیتی ساریاں منزلاں ہی طے کرا دتیاں مرشد دی نگاہ ہی ہوئی ایک نگاہ ہوئی تے سب منزلاں طے ہو گئیاں تو مراقبہ کے چیز ہوندی وہ کہنے لگا میں کیا میں تے اتنا لمحہ چوڑا نہیں پتا مراقبہ کے چیز ہوندی ہے سنیا ہوئے اگر مراقبے دی کوئی تعریف سننا چاہتے ہو کسی مولوی کو جاؤ کتاباں پڑھیاں کتاباں دے مسئلے اور فقیراں دے مسئلے اور سمجھ گئو کتاباں دے مسئلے اور فقیراں دے مسئلے اور ایک محمد ٹھگ تے ایک محمد چور
تے جڑا کائنات دا مالک او محمد ہور سمجھو اتنے کسی دا نام محمد نہ لکھیا ہوئے تے سمجھے او محمد دی نسبت ہے بڑا نیک ہو سی ہے ٹھگ چور حاجی نمازی سارے نامہ دی گل نہیں گل رب دا کرم ہوئے تے مرشد دی نگاہ ہو جائے تو مراقبہ جنہ مرشد نو دیکھ لیتا ساری عمر مرشد دے ہو کے رہ کے دن رات خیال وچ مرشد ہے یہ سب تو بڑا مراقبہ ہے یہ سب تو بڑا مراقبہ ہوندہ ہے اور کیڑا مراقبہ دیکھا جائے تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ادھر ادھر تسی خیال کر دیو دیکھ دیو اے میرے بندے میرے تو بھی زیادہ تینوں کوئی خوبصورت نظر آ کیوں نماز ہی دیکھ دیں تو 5 دفعہ مسجد جری حاضری ہے نماز دی 5 دفعہ اللہ دی ملاقات ہے تو آج کہہ رہا سا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز پڑھنے والے دے نزدیک تے کوئی گناہ غلطی برائی لگدی ہی نہیں جتنے مومنین دیکھے تسی جتنے ولی بزرگ انبیاء اولیاء انہاں دی ہسٹری پڑھو سب نمازی سن کوئی بے نمازی ہے ایسی اگر بے نمازی ہے اس دے پیچھے نہ چلیو خیال رکھو احتیاط کرو اگر کوئی نماز تو انکار کرنے والا ہے کہ نماز دی ضرورت کیا ہے جی روزے دی ضرورت کیا ہے آج کل ایسے بھی ہیں کہ نماز روزے دی کیا ضرورت ہے تو لمبی بحث ہو جائے گی اس وقت کئی دفعہ میرے نال کئی لوگوں نے بحث کیتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی صحابہ پڑھی ولیاں پڑھی اولیاء اللہ پڑھی تو کہندے کہ اے نماز جڑی ہے پڑھنے دا حکم نہیں قائم کرنے دا حکم ہے پھر جتیاں نہ کھائے تے اور کے کرے پھر جڑا خدا دا انکار کردہ خدا دے محبوب دا انکار کردہ وہ جتیاں نہ کھائے تے پھر اور کے کرے تو نماز پڑھنے سے بار بار اللہ بھی فرما رہے رسول پاک فرما رہے کہ بندہ ہر برائی ہر گناہ انج پڑھو نماز حضور نے فرمایا جنج میں پڑھی ہے پڑھنے دا حکم دسیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مختلف طریقے نال سمجھایا گیا ہے اسی تے نادان کم ظرفاں غلطیاں کرنے والیاں بچہ چھوٹا ہوندہ ہے پرائمری دا 5-10 سال قاعدہ پڑھدا غلطیاں کردا ماسٹر کس طرح سمجھاندا اے دے ذہن وچ کوئی نقطہ بیٹھ جائے اسی نادان سا اللہ تعالیٰ مختلف طریقے نہ فرمایا اے جس طرح کوئی چیز کھاؤ بیٹا ہے کھاؤ طاقت آندی اس طرح یہ ہوندا وہ ہوندا فلاں ہوندا سمجھاندے اس طرح کیا نماز پڑھو غلطیاں دور ہو سن نماز پڑھو اللہ راضی ہو سی نماز پڑھو جنت مل سی پھر نماز دا طریقہ سمجھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو اگر طریقہ نہیں آندا رکوع کرنے امام صاحب جس طرح رکوع سجود کر دے انج کرو یہی نماز دا ایک طریقہ ہے حضور نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے او دے گھر دے سامنے ایک نہر وگدی پئی ہوئے نہر وگدی 5 دفعہ اس نہر وچ روز بندہ غسل کرے تو اس دے بدن تے کوئی میل رہ سکتی ہے چمکے گا چہرہ دا وجود چمکے گا کالا بندہ بھی غسل کردا رہے اس فید ہو جاندہ ہے 5 دفعہ غسل اس وقت چمک دمک پیدا ہوندی اس نہر دے وچ 5 دفعہ فرمایا اے نماز ایک نہر ہے 5 دفعہ جہاں بندہ مسجد چاہتا ہے یا نماز پڑھتا ہے 5 او دے اندر کوئی میل نہیں رہ سکتی اندر باہر دھوتا جاتا ہے آگئی سمجھ اس واسطے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز یقیناً بے حیائی اور بریاں باتیں تو روک دی ہے اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس موضوع نو اگے چلاواں گے پھر اگے نماز دے طریقے وغیرہ اور جو ذہنی چاہی گفتگو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاواں گے ہر جمعے آ کے سمجھا کرو اگر جمعے کسی سمجھ نہ آئے پھر انہاں نال رابطہ کیتا ہے جڑا کوئی کیمرے دے اندر ریکارڈنگ ہوندی اے بھی کدھروں سن لیتی اس وچ بھی پتہ لگ جاندی ہے دوسرا طریقت دے مسائل ہوندے ہیں تصوف دے مسائل ہوندے ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے انتہائی مرشد دے سامنے ادب دا خاص خیال رکھیا ادب اور حکم میاں محمد صاحب فرمایا بے ادبا نہ حاصل مقصود نہ درگاہ ٹوئی ادب بعد پہنچا نہ منزل مقصود تے کوئی
ایک بندہ مراد لین آئے اپنی پریشان ادب بھی کر دیا تو ہی نہ سمجھے تو سو کچھ لب سی رب نے اپنا ادب نماز ہی سکھایا کہ اے بندے ٹہندیاں اتنا ٹہ کہ سر تیرا جرا زمین نہ لگ جاوے اے چک کے مل جو نا مرشد دے سامنے رب نے کیا میرے سامنے اتنا نیواں ہو کہ سر تیرا زمین نہ لگ جائے یہ ادب ہے سجدہ رب دے گئے رب نے اپنی حضوری اپنی بارگاہ واسطے ادب سکھایا جنہ لوکاں ادب کیتا مرشد دا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہ حکم منیا وہ بھی کامیاب ہو گئے سوال کوئی ہوندا مرشد جواب کوئی دے دے بس وہ جواب سن کے ٹر پو بس اے مراد پوری ہو جاندی میں سندر شریف گیا تے میرے کو ایک سید صاحب بیٹھے انہاں واقعہ سنایا 20 سالاں اور سے پہلی دفعہ 2 گھنٹے کسی نو نشست کا ٹائم ملیا نہیں تو تھے رش ہوندا آؤ چلو ہر کسی زیارت کرنی ہوندی وہ بیٹھے انہاں دی گفتگو اساں سندے رہے ایک جملہ انہاں دا بڑا پسند آیا کہنے لگے ایک بزرگ سن وہ کسی بزرگ کول گئے انہاں پوچھا کیسے آنا ہوا انہاں کہا میرا ایک سوال ہے عرض کرنے دا بھی ایک طریقہ ہوندا مقصد ہوندا انہاں کہا میرا ایک سوال ہے انہاں انگلی نہ روک انہاں کیا سوال کرنے آئے ہیں یا مراد لینے آئے ہیں حضور مراد لین آیا انہاں کہا جا پھر چلا جا چلا جا 2 سال گزر گئے یا کتنا عرصہ گزر گیا انہاں دی مراد پوری نہ ہوئی ہوں دوبارہ اتھے جا نہیں سکتے مراد گھر دے باہر دیکھ دے ایک دن کوئی اچھی جی جگہ ہے جس طرح اکثر دندیاں ٹبے ٹوئے ہوندے ایک درویش بیٹھا لوگ جا رہے نہ کہا چلو میں بھی زیارت کی تھی ہاں جی کیسے آنا ہوا حضور دیدار کوئی سوال کرنے آئے ہو مراد لینے آئے ہو وہ کہنے لگے انہاں کیا مراد انہاں کہا جا پھر مراد چلا جا کر وہ چلے گئے انہاں دی مراد پوری ہو گئی وہ بہت بڑے اپنے دور دے اولیاء اللہ چ انہاں دا شمار ہو گیا دیکھو مرشد فرمایا جاؤ چلے جاؤ مراد مل جائے گی ہون 2 سال انتظار کیتا لیکن عقیدہ صحیح رکھیا کہ حکم ہویا چلے جاؤ 2 سال بعد گھر آ کے دین والے دے گئے بہت سارے اللہ دے ولی ایسے ہیں جنہاں نسی دیکھیا مرشد گھر آ کے نماز گیا کلیام بابا فضل کلیامی گیا میں پوچھا وہ کدا مذاق ہے مرشد سن دلی چوں آئے انہاں نو نوازن چند بادشاہ پنڈوریاں گیا سامنے مزارے کے دے کہ مرشد سن نوازن آئے اس واسطے جنہاں نو نوازنا ہوندا رب تعالیٰ کہ تک گھر آ کے نواز جا کیا سوال نہ کرنا بس مراد لین آئے ہو اس وقت ادب دا حکم دا تقاضا ہے حکم ہو جائے چل پو عقیدہ رکھو یقین رکھو بس اللہ تعالیٰ دینے اگر کہہ دیتا نے جا تیری مراد پوری ہو سی پھر ہو کے رہ کے انتظار کرنا پہندا ہے صبر کرنا پہندا ہے